سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم ہی رزق دیتے ہیں ان کو بھی اور تمہیں بھی۔ ان قتلهم كان خطأ كبيرا، بے شک ان کو قتل کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے 39 تک اللہ رب العزت نے 15 ایسے اصول اور ضابطے بیان فرمائے ہیں جن کو اگر ہم اپنے معاشرے میں چالو کر لیں، اپنے آپ پہ نافذ کر لیں، تو یہ ایک خوبصورت ماحول اور معاشرہ بن سکتا ہے۔ یہی وہ 15 اصول اور ضابطے ہیں جن پہ حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے زندگی گزاری، اور آج تک ہم تو مسلمان جو باطل ہے، کافر ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ایک خوبصورت اور مثالی زندگی گزاری حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے، اور اللہ پاک نے ان کو معیار حق قرار دیا، رضی اللہ عنہ کے سرٹیفکیٹ دیے، وہ انہی اصولوں پہ کاربند رہنے کی وجہ سے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان اصولوں کو سمجھنے کی، زندگی میں لانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان میں سے 6 اصول اس سے پہلے رکوع کے اندر بیان ہو چکے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے 7واں اصول بیان فرمایا، اور اس اصول کا تعلق ہے اولاد کے قتل کے ساتھ۔ یہ منفی انداز سے ہے، نہ کرنے والا حکم ہے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ عرب کے ماحول کے اندر عام طور پر 2 وجہ سے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ ایک وجہ سے تو صرف بچیوں کو قتل کیا جاتا تھا، بچی زندہ دفن کی جاتی تھی، اور وہ اپنی ان کی خود ساختہ شرم اور حیا تھی کہ کل کو اس کو بیانا پڑے گا، کوئی ہمارا داماد بنے گا، اس کے سامنے ہمیں نیچا ہونا پڑے گا، اور پھر اس کو جو ہے ہماری جو وراثت ہے، ہماری جائیداد ہے، وہ دوسرے گھروں کے اندر چلی جائے گی بیٹی کے ذریعے سے۔ تو اس سارے بکھیڑے کو ہی ختم کرو، بیٹی پیدا ہو تو اس کو زندہ دفن کر دو، اس کو مار دو۔ اس کے پھر مختلف طریقے تھے، کوئی تو پیدا ہوتے ہی دائی کے ذریعے قتل کروا دیتے، اور کوئی جو ہے وہ بعد میں کچھ بڑی ہو جاتی تو اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے۔ الامان الحفیظ یہ زمانہ جاہلیت تھا، یہ ایک بہت بڑی غلطی اور خطا تھی، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ دفن کی ہوئی بچیوں سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ ان کو کس جرم کے اندر قتل کیا گیا، کیا گناہ تھا ان کا۔
اور بعض رات نے اس کو پڑھا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سَأَلَتْ، جب زندہ دفن کی ہوئی بچی خود سوال کرے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلْتُ، مجھے کس جرم کے اندر قتل کیا گیا، میرا کیا گناہ تھا. تو اللہ کے دربار میں جب یہ سوال ہوگا تو کون کیا جواب دے گا؟ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اسی طرح ایک بلا امتیاز اور بلا تفریق بچی اور بچے کے، بچہ کوئی بھی ہوتا چاہے لڑکا چاہے لڑکی، اس کو بھی قتل کر دیتے اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی، وجہ یہ ہوتی کہ کل کو یہ بڑا ہوگا، اس کے خرچے کون پورے کرے گا؟ خشیت املاق، اللہ پاک نے اسی کو ذکر کیا. اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. یہ میرے دوستوں کوئی آج کی سوچ نہیں ہے کہ آبادی کم کی جائے یا بچے کم پیدا کیے جائے، وسائل تھوڑے ہیں. یہ پرانی سوچ ہے. اس زمانے میں بھی اس سوچ پہ عمل کرنے والے لوگ تھے. وہ کہتے تھے کہ اولاد کم ہوگی تو بکھیڑے کم ہوں گے اور اسی طرح خرچے کم ہوں گے اور مال بنے گا، مفلس نہیں ہوں گے، غریب نہیں ہوں گے. یہ سوچ کر وہ اولاد کو قتل کر دیتے تھے. تو اللہ پاک نے اس سے خاص طور پہ منع فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل مت کرو کہ ہم تنگ دست ہو جائیں گے، ان کے خرچے کون سنبھالے گا، اس لیے اولاد کو قتل مت کرو. اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ فرمایا نحن نرزقهم وإياكم، ان کو بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق ہم ہی دیتے. یعنی یہ لوگ تو سمجھتے تھے کہ شاید پالنے والے ہم ہیں، رزق دینے والے ہم ہیں، رزاق ہم ہیں، ہم نے پالنا ہے تو لہذا تھوڑے ہوں گے تو ان کو پالنا آسان ہوگا. تو اللہ پاک نے اس کی جڑ کاٹ دی کہ تم پالنے والے نہیں، پالنے والے ہم ہیں. اور بلکہ بچوں کا ذکر پہلے کیا نحن نرزقهم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں. بعد میں بڑوں کا کہا وإياكم، اور تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں. علماء فرماتے ہیں اس میں بچوں کے رزق کا ذکر پہلے کر کے اشارہ اس طرف کر دیا کہ تمہیں ہو سکتا ہے انہی بچوں کی برکت سے مل رہا. جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل ترزقون الا بضعفائکم، کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے یہ تمہارے کمزور افراد کی وجہ سے دیا جاتا ہے. گھر کے جو کمزور افراد ہوتے ہیں، گھر کے کمزور افراد میں خاتون خانہ ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، یہ کمزور افراد ہیں. عام طور پہ سمجھا کیا جاتا ہے کہ جو کام کاج کرنے والے، محنت مزدوری کرنے والے، کاروبار کرنے والے، سمجھدار، عقل مند، ان کی وجہ سے ہم پل رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا گھر چل رہا ہے. اور ان کی عزت بھی کی جاتی ہے کہ احترام بھی دیا جاتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ گھر چل رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ غلط ہے، تمہاری سوچ ہی غلط ہے. یہ تمہاری وجہ سے نہیں چل رہا بلکہ یہ ہم چلا رہے ہیں اور تمہارے کمزوروں کی بنیاد پہ چلا رہے ہیں. ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے بھائی کی شکایت کی. وہ خود اچھے خاصے محنتی تھے، کام کاج کرتے، کاروبار کرتے، اور بھائی جو ہے وہ بہت زیادہ محنتی نہیں تھا، سمجھدار نہیں تھا، وہ زیادہ ہوشیار چلاک نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے بھائی کے ساتھ تھا تو بھائی کے مال میں اس کا بھی حصہ تھا. تو اس نے بھائی کی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں تو کام کاج کرتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں اور میں لال پیلا ہوتا ہوں، یہ صرف عبادات اور نماز روزہ اور اس کے علاوہ کوئی بہت زیادہ کام دھندا نہیں کرتا، لیکن حصے میں برابر کا شریک ہے. تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا معلوم اسی کی برکت سے اللہ تمہیں بھی رزق دے رہا، اس کو خود پہ بوجھ نہ سمجھو. آج ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اولاد جوان ہو جاتی ہے تو اولاد سمجھتی ہم ماں باپ کو پال رہے ہیں، ہم ماں باپ کو پال رہے ہیں. ہو سکتا ہے انہی ماں باپ کی برکت سے اللہ تجھے رزق دے رہا.
یہ پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ کمزور فرد دنیا سے اٹھتا ہے اور رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر احساس ہوتا ہے یار واقعی اسی کی برکت سے پلے۔ تو اللہ پاک نے پہلے ان بچوں کا ذکر کیا، نحن نرزقہم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں۔ صحیحین کے اندر روایت ہے، بخاری و مسلم کے اندر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب نیا اسلام میں داخل ہوا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا گہرا تعلق تھا، گھر میں ان کا اتنا آنا جانا تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ شاید آپ کے خاندان کا فرد ہے، اہل بیت میں سے ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک اور آپ کا جوتا مبارک اٹھانا، یہ ساری خدمات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انجام دیا کرتے، اور ان کی فقاہت پہ، ان کی سمجھ پہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اعتماد تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے سارے صحابہ کی رائے کسی مسئلے میں ایک طرف ہو اور عبداللہ ابن مسعود کی رائے دوسری طرف ہو تو میں عبداللہ ابن مسعود کی رائے کو پسند کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رائے پہ اس قدر اعتماد تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ تر علم انہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی لیا گیا، فقہ حنفی کی بنیاد انہی کے مسائل پر۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایُّ الذنب اعظم، اے اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، تو اللہ کا کسی کو شریک بنائے حالانکہ اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا۔ پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اور تو اسی پیدا کرنے والے کا کسی اور کو شریک بنائے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ کہتے میں نے پوچھا پھر اس کے بعد؟ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعمک، کہ تو اپنے بچے کو قتل کرے اس ڈر سے کہ کل کو اس کو کھلانا پڑے گا، اس ڈر سے بچے کو قتل کرے کہ کل کو اسے پالنا پڑے گا۔ اس کو آپ نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ارشاد فرمایا۔ پھر تیسرے نمبر پہ کہتے میں نے کہا جی اس کے بعد؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا انت زانی حلیلۃ جارک، تو اپنے پڑوسی کے گھر میں اس کی عزت میں ہاتھ ڈالے، یہ تیسرے نمبر پہ بڑا گناہ۔ کسی کی عزت کو اچھالنا یہ ویسے ہی بہت بری بات ہے، لیکن پڑوسی تو پڑوسی پہ اعتماد کر کے گھر چھوڑ جاتا ہے کہ میرے پڑوس میں میرا بھائی ہے، میں گھر خالی بھی چھوڑ جاؤں گا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جس پہ تکیہ کیا وہی پتے ہوا دینے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تیسرے نمبر پہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اولاد کا قتل، بچوں کو مار دینا، یہ اس ڈر سے کہ کل کو ان کو پالنا پڑے گا، یہ شریعت کے اندر بدترین قسم کا گناہ ہے، شرک کے بعد بہت بڑا گناہ۔ اور علماء نے مفسرین کرام رحمہ اللہ نے اسی میں لکھا ہے برتھ کنٹرول، منصوبہ بندی اور یہ جتنے نعرے چلتے ہیں یہ سب اسی کے اندر شامل ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کسی پہ تنقید کی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو بالکل کہہ لیں کہ شریعت کے ساتھ متصادم ہے، اللہ کے ساتھ جنگ والی بات ہے، اور بین الاقوامی طور پر پوری دنیا، خود اقوام متحدہ اللہ کے ساتھ اس جنگ کے اندر شامل ہے، اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ رازق ہم ہیں، پالنے والے ہم ہیں، لہذا ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ حالانکہ ایمان، اسلام، قرآن، حدیث جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں کہ پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی کثرت پیدائش پر فخر کا حکم دیا،
آپ نے فرمایا تزوج الودود الولود، ان عورتوں سے شادیاں کرو جو محبت کرنے والی ہوں اور جو زیادہ بچوں کو جنم دینے والی ہوں، جن کے خاندان کی روایات ہوں کہ ان میں بچے کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، ان عورتوں میں شادیاں کرو۔ فَإِنِّي مُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمْ، کیونکہ میں تم اپنی امت کی کثرت تعداد پہ قیامت کے دن فخر کروں گا، یہ میرا فخر ہوگا کہ میری امت کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اگر ہم عزل کر لیں، عزل ایک طریقہ تھا برتھ کنٹرول کا، اس دور میں بھی آج بھی یہ چلتا ہے، یہ اگر ہم طریقہ اختیار کریں تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تلک الوعد الخفی، یہ بھی خفیہ طور پر بچے کو زندہ دفن کرنے والی بات ہے۔ اتنی واضح باتیں ہیں میرے دوست، اور یہ پھنس جاتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، اچھے خاصے سمجھدار لوگ، اور یہ وہیں پہ قرآن کریم کی یہ بات بالکل سچ ہو جاتی کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ دنیا کی زندگی کو تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن آخرت سے بالکل غافل ہے۔ اللہ کے پاس بھی جانا ہے، اس کا دھیان ہی نہیں ہے، اس کی سوچ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا، اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرنا کہ کل کو ان کو کھلانا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا بہت بڑا مغالطہ ہے، تم پالنے والے نہیں ہو، پالنے والے ہم ہیں۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کا قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ غلطی جو ہے صرف آخرت کے اعتبار سے نہیں، یہ غلطی دنیا کے اعتبار سے بھی ہے۔ جس کی وجہ سے ہمیں رزق ملنا ہے اسی کو ہم مار دیں تو ہمیں رزق کہاں سے ملے گا؟ یہ تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والی بات ہے۔ اتنی بڑی غلطی ہے معاشی کہ بچے پیدا نہ کرو، یا بچے پیدا ہوں تو ان کو مار دو، اس سے بڑی غلطی معاشی اعتبار سے کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ جن کی وجہ سے اللہ نے رزق دینا ہے انہی رزق کے دروازوں کو مار رہے ہیں، انہی رزق کے دروازوں کو ختم کر رہے اور بند کر رہے، تو رزق کہاں سے آئے گا؟ ہر آدمی، ہر بچہ اپنے نصیب کا رزق اللہ سے لے کر آتا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمیں کچھ چیزیں اللہ کی ذات پہ چھوڑنی، بلکہ کچھ نہیں سب کچھ اللہ پہ چھوڑنا چاہیے۔ اسباب و وسائل اختیار کرنے کی نفی نہیں، اسباب و وسائل ضرور اختیار کرنے چاہیے، لیکن توکل، بھروسہ، اعتماد، ڈوریاں کس پہ چھوڑنی چاہیے؟ اللہ کی ذات پہ چھوڑنی چاہیے، وہ اللہ پالنے والا ہے۔ اور میرے دوستو، قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا، اس دور کے اندر اسی طرح لوگ آباد ہوں گے، یہی زمین ہوگی، یہی آسمان ہوگا، یہی سب کچھ ہوگا۔ رزق میں فراوانی کتنی ہوگی؟ فرمایا کہ ایک بکری کا دودھ پورے گھرانے کے لیے کافی ہو جائے گا، پورے گھرانے کے لیے۔ ایک گائے کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا، اور ایک اونٹنی کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ فرمایا ایک انار جو ہے وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس انار کے چھلکے کے نیچے باقاعدہ خیمہ لگ سکے گا، کئی آدمی ان کے سائے کے نیچے بیٹھ سکے۔ ایک گندم کا دانہ کھجور کی گٹلی کے برابر ہوگا۔ یہ برکات جو ظاہر ہوں گی تو یہ بچے کم پیدا کرنے سے نہیں ظاہر ہوں گی، یہ شرعی احکامات پہ عمل کرنے سے ظاہر ہوگی۔ اس لیے ہمارے رزق کا تعلق آبادی کے کنٹرول کے ساتھ نہیں، ہمارے رزق کا تعلق نظام شریعت پہ چلنے کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اس پہ چلیں گے تو وہ برکات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوں گی وہ آج بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس کا سبب صرف یہی ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ چلائیں گے، وہی نظام مصطفیٰ آج ہم چلا لیں تو اللہ پاک وہی برکات ہمیں بھی نصیب کر دے، جیسے حضرات صاحب کرام کو نصیب ہوئی آج بھی ہو سکتی ہیں، مستقبل میں بھی ہوں گی۔ اس لیے ایک ہی سبب ہے، ایک ہی چیز ہے صرف،
وہ ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زمین پر عمل پیرا ہونا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم باقية كباقية الوليد، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے ارحم الراحمین، اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو جو عمل کیے، طلبہ عزیز نے جو پڑھائی کی، اے اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ہدیۃً نصیب فرما۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام بزرگان دین، مشائخ امت، فقہاء امت، محدثین امت، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی سیئات کو معاف فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت میں اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے ثواب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے مولا کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جو لوگ مزید اولاد چاہتے ہیں اللہ ان کو مزید اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا۔ اے رحم الراحمین ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے رحم الراحمین وطن عزیز ملک پاکستان کو ہر شر و فتنے سے محفوظ فرما، اندرونی بیرونی تمام خطرات سے اس پاک وطن کو محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا